پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ لداخ کا محاذ پھر گرم، چائنا نے بڑی پیش قدمی کرتے ہوئے مزید 3 بھارتی گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوج بے بس، مودی کی منتیں کام نہ آئیں۔ چائنا نے مودی سرکار کو زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے پاکستان سے بڑا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ امریکہ نے بھی چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور چائنا کو امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات ایک نئے دور میں داخل۔ مستقبل قریب میں کیسے پاکستان اور چین مل کر کشمیر کو آزاد کروائیں گے، آج ہم آپ کو اسی کی تفصیل فراہم کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، چائنا اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر سے لداخ کے محاذ پر میدان سج گیا۔ بڑی پیش قدمی کرتے ہوئے چائنا نے بھارتی فوج کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے مزید 3 گاؤں پر قبضہ کر لیا، لیکن بھارت کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ چین نے اپنے زیر قبضہ بھارتی علاقوں کی نئی سیٹلائٹ تصاویر جاری کیں تو بھارت کے ہوش اڑ گئے، لیکن بعد ازاں بھارت نے بامر مجبوری اس کی تصدیق کر دی۔ بھارتی حکام نے کہا ہے کہ چین نے ڈوکلام سے صرف 7 کلومیٹر دور مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ چین کی طرف سے جاری کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چین نے بھارت اور بھوٹان کے ساتھ متنازع علاقے میں 50 سے زائد تعمیرات مکمل کر لی ہیں۔ چین کی جانب سے بھارت کے گاؤں آباد کرنے کے حوالے سے بھارتی حکام کا بیان سامنے آ گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ چین سوچے سمجھے منصوبے کے تحت متنازع علاقے میں ہان اور تبت کے باشندوں کو آباد کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین کا موقف ہے کہ یہ علاقہ چین سے تعلق رکھتا ہے اور تاریخی طور پر جنوبی تبت کا حصہ بھی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع پر کشیدگی جاری ہے۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، تاہم اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دوستو، یقینی طور پر آپ کو علم ہوگا کہ لداخ کے علاقے گلوان میں 15 جون کو بھارت اور چین کی افواج کے درمیان جھڑپوں میں بھارتی افواج کے افسران سمیت 20 فوجی مارے گئے تھے۔ چینی فوج نے بھارتی فوجیوں پر آہنی سلاخوں، برچھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا تھا، جس میں بھارتی فوج کا لیفٹیننٹ کرنل بھی مارا گیا تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں چینی اہلکاروں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت بنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سارے معاملے نے بھارت اور چین کے مابین کشیدگی بڑھائی اور گزشتہ چند دنوں سے لداخ کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ خبر نکل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ تاہم گزشتہ روز مودی کے پیروں تلے سے زمین اس وقت نکلی جب چین کی جانب سے لداخ کے متنازع علاقے کی تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر جاری کی گئیں، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ چائنا نے انتہائی چالاکی سے مزید 3 بھارتی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کی خبر بھارتی فوج تک کو نہ ہوئی۔ جی ہاں، یہ وہی بھارت ہے جو پاکستان پر چڑھائی کے خواب دیکھ رہا ہے، جس کی عقل مند فوج کو یہ علم نہ ہو سکا کہ دشمن اس کے علاقے میں 7 سے 10 کلومیٹر اندر گھس چکا ہے۔ دوسری جانب عالمی دنیا میں چین کے حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ امریکہ نے چین کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا، اور یہ بات امریکی انٹیلیجنس CIA کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔ گزشتہ روز امریکی ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس ریڈ کلف نے کہا کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے جمہوریت اور آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے اور امریکہ کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ چین ہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں امریکہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے انٹیلیجنس جان ریڈ کلف نے چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ چین امریکہ اور بقیہ تمام ممالک پر اقتصادی، فوجی اور تکنیکی طور پر غلبہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اور چین کی اقتصادی پالیسی سہجیتی ہے۔ چرانا، نقل تیار کرنا اور پھر اصل کی جگہ نقل کو عام کرنا چینی قوم کا خاصہ ہے۔ اسی طرح چین نے اپنے ہی ملک میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دوستو، دوسری جانب امریکہ میں چینی سفارت خانے نے امریکن انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے اس کالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ کلف کا کالم حقائق کو مسخ کرنے والا تھا، جس میں سرد جنگ میں گھری ہوئی ذہنیت صاف عیاں تھی۔ واضح رہے کہ ریڈ کلف صدر ٹرمپ کے معتمد خاص ہیں اور انہوں نے رواں برس ہی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کا عہدہ سنبھالا ہے، جس کے بعد سے چین اور امریکہ کے درمیان پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔
جبکہ ایک اور اہم خبر کے مطابق چینی وزیر دفاع اور پیپلز لبریشن آرمی کے حاضر سروس جنرل وی فنگے نے جنوبی ایشیا کے 2 ملکوں پاکستان اور نیپال کے ہنگامی دورے کیے۔ پاکستان میں ان کی ملاقاتیں صدر عارف الوی، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی سالمیت اور خطے کو درپیش اہم چیلنجز پر بات کرنے کے علاوہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار تیز کرنے اور آگے بڑھانے سمیت دفاعی معاملات پر کئی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ پاکستان کے بعد چینی وزیر دفاع نے نیپال کا دورہ بھی کیا، جہاں چینی وزیر دفاع نے نیپال کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کا عزم دہرایا، جس نے بھارتی سرکار اور شرپسند عناصر کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دوستو، چند روز قبل ہی کی بات ہے کہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار نے گلوبل ولیج اسپیس کے نمائندہ خصوصی کو ایک انٹرویو میں پاکستان کو درپیش سیکیورٹی معاملات اور خطرات پر کھل کر بات کی۔ جنرل بابر افتخار کی گفتگو کا محور بھارت اور اس کے پیدا کردہ مسائل اور چیلنجز تھے۔ ان کے اس طویل انٹرویو کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھی دکھایا گیا۔ جنرل بابر کے انٹرویو کو غور سے سنیں تو اس میں بھارت کے سوا کوئی اور دشمن نظر نہیں آتا، بلکہ یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ بھارت ہی ہے اور باقی سب مسائل اسی درخت کے برگ و بار ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے صرف کشمیر ہی وجہ تنازع تھا اور اب اس میں سی پیک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ انٹرویو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاک فوج کے ایک ریٹائرڈ جنرل اسد درانی میڈیا میں زیر بحث تھے، جس میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ کشمیر کے خصوصی اسٹیٹس میں تبدیلی کے بعد بھارت پاکستان کے لیے خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اس کے بعد بھارت کئی اندرونی مسائل میں پھنس چکا ہے۔ پاکستان میں ریٹائرڈ جرنیلوں کی باتوں کو اکثر فوج کا موقف سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ جنرل دورانی کے اس تصور کو بھی فوج کا موقف سمجھا جا سکتا تھا۔ اس تاثر کی نفی کے لیے فوج کے اصل اور سرکاری ترجمان جنرل بابر افتخار نے فوج کا موقف بیان کرنا ضروری سمجھا۔ ان کے انٹرویو میں بھارت کے پیدا کردہ خطرات کا تفصیل سے ذکر یہ ثابت کر رہا ہے کہ کل کی طرح آج بھی بھارت ہی پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کو لگنے والے 90% زخم بھارت کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بھارت اب پاکستان کے لیے خطرہ نہیں رہا، تو اس کی وجہ ایک تو پاکستان کا ایٹم بم ہے اور دوسرا اب سی پیک ہے۔ چین اپنی سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے بھارت کی مسلط کردہ جنگ سے الگ نہیں رہ سکتا۔ یہی تصور اب بھارت کے لیے سہانے روح بن چکا ہے اور وہ چھپ کر وار کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جنرل بابر کے انٹرویو سے اسد درانی کا پھیلایا ہوا یہ تاثر زائل ہو گیا کہ پاکستان اب بھارت کے لیے خطرہ نہیں رہا اور یقینی طور پر ہمارا ازلی دشمن آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کے خلاف اپنی چالیں چلتا رہے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے دشمن اپنی چالوں میں آ کر خود ہی ناکام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔